سلطان محمود غزنوی کے کسی درباری نے سلطان پر نکتہ چینی کرتے ہوئے کہا کہ ایاز میں کوئی ایسی خاص خوبی تو نہیں ہے، پھر نامعلوم بادشاہ اس پر کیوں فریفتہ ہوتا ہے؟ سلطان محمود غزنوی کے پاس جب یہ بات پہنچی تو اسے بڑا غصہ آیا، لیکن اس نے فیصلہ کیا کہ مناسب موقع پر اس کا جواب دیا جائے۔ اتفاق سے جلد ہی ایک موقع پیدا ہو گیا۔ ایک دن دوران سفر قیمتی سامان سے لدے ہوئے ایک اونٹ کا پاؤں پھسلا تو وہ اونٹ زمین پر گر گیا اور اس پر لدا ہوا سارا سامان گر گیا۔ سلطان نے حکم دیا کہ اس بکھرے ہوئے سامان میں سے جو شخص جو چیز اٹھائے گا وہ اسی کی ہو جائے گی۔ یہ حکم دے کر سلطان آگے بڑھ گیا اور اس کے تمام ہمراہی مال لوٹنے میں مصروف ہو گئے، بس ایک ایاز اس کے ساتھ رہا۔ سلطان نے پوچھا، ایاز تم نے بھی کچھ حاصل کیا؟ اس نے ادب سے جواب دیا کہ میں نے کچھ حاصل نہیں کیا، حاصل کرتا بھی کیوں؟ میں تو آپ کی خدمت کے لیے ہوں، آپ کی خدمت چھوڑ کر مال کو کیا جمع کروں؟ سلطان نے حاسدوں کو بتایا کہ ایاز کی یہی خوبی ہے جس نے اسے ہماری نظروں میں محبوب بنا رکھا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ یہ حقائق دیکھ کر دو شعر رقم فرماتے ہیں جو اس واقعہ کی گویا روح ہیں۔ اگر تجھے دربار میں قرب حاصل ہے تو پوشاک میں لگ کر بادشاہ سے غافل نہ ہو، یہ طریقت کے خلاف ہے کہ اولیاء اللہ خدا سے خدا کے ماں سوا کی تمنا کریں۔ دوسرا واقعہ مولانا روم نے مثنوی شریف میں تحریر کیا ہے۔ یہ واقعہ مولانا عبدالغنی پھول پوری کی زبانی ملاحظہ فرمائیں۔ مولانا رومی نے ایک واقعہ لکھا کہ ایاز نام کا ایک بہت غریب شخص تھا۔ بادشاہ نے اس کے اخلاق عالیہ کے سبب اس کو اپنا محبوب اور مقرب بنا لیا تھا، لیکن ایاز جس دن شاہ محمود کے یہاں حاضر ہوا تھا اس دن اس کے پاس صرف ایک پرانی گدڑی اور ایک بوسیدہ پوستین تھا، جس کو ایاز دیکھتا اور اپنے نفس کو مخاطب کر کے یہ کہتا کہ اے ایاز، ایک وہ دن تھا کہ اسی بوسیدہ گدڑی میں تو یہاں آیا تھا اور آج تو مقرب بادشاہ ہے۔ دیکھ، اپنی حقیقت کو مت بھولنا، نظر عنایت شاہ کی تجھ پر بہت ہے، ناز اور تکبر میں مبتلا نہ ہونا، بلکہ یہ شکر کا مقام ہے کہ یہی گدڑی پہننے والا آج مقرب اور محبوب سلطان ہے، جس سے آج تمام وزراء حکمران لرزتے ہیں۔ رفتہ رفتہ یہ خبر عام ہو گئی۔ سارے اراکین سلطنت کو پہلے ہی سے ایاز کے ساتھ حسد تھا کہ ایک معمولی غریب آدمی آج ہم سب سے سبقت لے گیا اور اس سے بڑھ کر شاہ محمود کا کوئی مقرب اور محبوب نہیں ہے۔ حاسدین میں چہمگوئیاں شروع ہوئیں کہ ایاز تنہا حجرے میں جا کر کیا کرتا ہے اور حجرے کو ہر وقت بند کیوں رکھتا ہے؟ ہو نہ ہو یہ خفیہ شاہی خزانے سے چرا کر دولت ضرور جمع کر رہا ہوگا۔ بس سلطان محمود کو اس کی اس حرکت کی خبر کرنا چاہیے تاکہ یہ تقرب ایاز کا عتاب شاہی سے بدل جائے۔ بس سب نے بامی مشورہ کے بعد سلطان محمود کو خبر دی کہ حضور، ایاز گندم نما جو فروش ہے یہ آپ کا عاشق اور صادق نہیں ہے، بلکہ یہ منافق ہے، خزانہ شاہی سے اپنے خاص حجرے میں سیم و زر جمع کر رہا ہے۔ سلطان محمود کو ایاز کے متعلق ایسی حرکت کا گمان تک بھی نہ ہوا، لیکن اراکین پر حجت تمام کرنے کے لیے اور ایاز کا مقام محبت اور اس کی صداقت ظاہر آنے کے لیے حکم نافذ کر دیا کہ آدھی رات کو ایاز کے حجرے کی تلاشی دی جائے۔ اراکین سلطنت بڑے خوش ہوئے کہ آج رات ایاز کا بید کھل جائے گا اور اس کا تقرب ختم ہو جائے گا۔ چنانچہ آدھی رات کو اس حجرے کا تالا توڑا گیا اور حکام سلطنت نے حجرے کے اندر تلاشی لی، لیکن بجز ایک پرانی گدڑی اور ایک بوسیدہ پوستین کے حجرے میں کچھ نہ تھا، اور حاسدین نے حجرے کی زمین بھی اس شبے سے کھودی کہ شاید زمین میں ہی دفن ہو۔ اور گدڑی دھوکہ دینے کے لیے ٹانک رکھی ہو۔ بالآخر تلاشی لینے والے حکام ناکام و نامراد ہو کر شاہ محمود کی خدمت میں حاضر ہوئے اور شرمندگی، معذرت اور معافی طلب کرنے لگے۔ سلطان محمود پر اس وقت ایاز کی محبت میں ایک حال مزید غالب ہو گیا اور ایاز سے پوچھا کہ اے ایاز، اس قدر اہتمام سے اس گدڑی اور پوستین بوسیدہ کو حجرے میں کیوں بند کر رکھا ہوا ہے؟ ایاز نے عرض کیا کہ حضور، میں ہر روز اپنی اس گدڑی اور پوستین بوسیدہ کو دیکھ کر عبرت حاصل کرتا ہوں اور نفس سے کہتا ہوں کہ اے ایاز، تیری یہ تمام نعمتیں، عزت و شوکت سلطان شاہ محمود ہے،
ورنہ اے ایاز تیری حقیقت ایک دن یہی گدڑی اور بوسیدہ پوستین تھی۔